الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229 229 سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ طلاق رجعی، یہاں طلاق رجعی مراد ہے۔ طلاق رجعی 2 بار ہے۔ الطلاق مرتان، 2 طہروں میں طلاق دینا ہے۔ 2 پاکیزہ عورت پاکیزہ کی حالت میں ہوگی، پاک حالت میں ہوگی، 2 طہر میں طلاق دینا ہے، 2 پاکی کی حالت میں طلاق دینا ہے۔ پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، 2 راستے ہوتے ہیں، 2 آپشن۔ یا تو سیدھے طریقے سے بیوی کو اپنے پاس رکھ لے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو سیدھے راستے سے بیوی کو اپنے پاس رکھ لے یا بھلے طریقے سے چھوڑ دے اس کو۔ 2 ہی آپشن ہے۔ طلاق رجعی کے بعد، 2 طلاق دینے کے بعد بندے کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو سیدھے طریقے سے بیوی کو اپنے پاس رکھ لے اور خوشگوار زندگی، ازدواجی زندگی گزارے، یا بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، طلاق دے۔ اور اے شوہروں، تم نے جو کچھ ان عورتوں کو مہر وغیرہ میں دیا تھا، مہر وغیرہ میں تم نے جو کچھ ان عورتوں کو مہر وغیرہ میں دیا تھا، اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب طلاق بندہ دیتا ہے، شوہر دیتا ہے، تو مہر کو واپس نہیں لے گا۔ ہاں، اگر دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کر سکیں گے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے، اس لیے بیوی اگر کچھ مال شوہر کو بطور فدیہ دے دے، یعنی بیوی شوہر کو مہر واپس کر کے خلا لے کر الگ ہو جائے، خلا لے کر الگ ہو جائے، خلا لینا عورت کا حق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے قانون ہیں، اس سے تجاوز کرنا، ان قانون سے تجاوز نہ کرو، اللہ کے قانون کو نہ توڑو۔ اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کا قانون توڑتے ہیں، تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، اب ہم اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں، یعنی جب اسلام کا بول بالا نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت، نبوت سونپی گئی، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں، شروعاتی دور میں، مرد اپنے بیوی سے طلاق اور رجوع کا لامتناہی سلسلہ جاری رکھتا تھا۔ اس کی مرضی تھی، جب چاہے اس کو اپنا لیا، جب چاہے اس کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا مرد جب اپنی بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتا، کب کی بات ہے؟ جاہلیت میں اور اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ مرد جب اپنی بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتا تو اسے طلاق دے دیتا اور عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے طلاق دے دیتا تھا، اور عدت پوری کمپلیٹ ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر اسے طلاق دے دیتا تھا۔
اور پھر اختتام عدت سے پہلے، عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا تھا، اور ہمیشہ ایسا کرتا تھا۔ ایک معمول عادت بن گئی تھی لوگوں کی عورتوں کو ستانا۔ اس طرح عورت کو جس ضرر اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مینٹلی ڈپریسڈ ہو جاتی ہے عورت، ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو رجعت کا حق حاصل ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ تو سوری کون جی وہ شمل سسٹر آف کیجئے، میوٹ کیجئے۔ اس طرح عورت کو جس ضرر اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مینٹلی ڈپریس ہو جاتی، ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتی تھی، اور بہت سارے تکلیف برداشت کرتی تھی عورتوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایسی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل فرمائے الطلاق مرتان، کہ طلاق رجعی صرف 2 مرتبہ ہے، یعنی تم عدت طلاق دینے کے بعد، ایک طلاق دینے کے بعد جو تم عدت پوری ہونے سے پہلے مل لیتے ہو اور رجوع کر لیتے ہو، ایسا کرنا بھی تمہارے لیے پوری زندگی میں 2 ہی مرتبہ آپشن ہے۔ تمہیں جب راضی ہو تب طلاق دے دینا، پھر جب راضی ہو رجوع کر لینا، یہ سلسلہ ختم کرنا ہوگا۔ صرف 2 آپشن رہ گئے تمہاری زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں طلاق رجعی کا بھی مسئلہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ سے زیادہ دے دیے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جائے گا۔ تو کہا گیا الطلاق مرتان، صرف 2 مرتبہ طلاق دینا ہے پوری زندگی میں، تاکہ اگر خاوند شوہر اپنی بیوی کو ضرر پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، تو اس مدت کے دوران میں طلاق دینے کے فیصلے سے رجوع کر سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں، اور اختلاف ہونا یہ ہمارے قدرت، ہماری فطری چیز ہے، وہ انبن ہونا فطری چیز ہے۔ ایسی زندگی ہو ہی نہیں سکتی، ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی جس میں انبن نہ ہو میاں بیوی کے درمیان۔ انبن ہوتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کبھی شوہر طلاق دے دے ایک طلاق، اور اس کا مقصد بیوی کو نقصان پہنچانا نہ ہو، تو عدت کے دوران پھر سے اگر دونوں کے درمیان محبت اور مودت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے، عدت پوری ہونے سے پہلے تم رجوع کر سکتے ہو اپنی بیوی سے، اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو۔ اور دیکھو جی، یہاں پہ طلاق رجعی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، عورت جو عدت گزار رہی ہوتی ہے میکے جا کے نہیں گزارے گی، شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارے گی، شوہر کے ساتھ ہی۔ البتہ جو مباشرت کا یا مجامعت کا مسئلہ ہوتا ہے اس سے دور رہے گی، لیکن عورت عدت پوری ہونے تک عورت کی جو ذمے، یعنی عورت کے اوپر جو مردوں کی جو ذمہ داری ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری، روٹی کپڑا مکان، اس کے اخراجات شوہر ہی سنبھالے گا، اور شوہر کے پاس ہی زندگی گزارے گی وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز جو ہے حلال تو کیا ہے، لیکن اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد، طلاق رجعی کا جو مسئلہ ہے، طلاق دینے کے بعد شوہر کے پاس ہی بیوی رہے گی ایک طلاق میں، دوسری طلاق میں بھی شوہر کے بعد ہی بیوی رہے گی۔ تو طلاق رجعی کا مسئلہ ہے، ایک طلاق دے دیا تو میکے نہیں بھگا دینا، یا وہ میکے نہیں بھاگ جائے گی، لیکن شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے پھر سے ان دونوں میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے، اور دونوں آپس میں پھر مل لیں اور طلاق سے چھٹکارا حاصل کر لیں، پھر سے محبت اور مودت کی زندگی کی شروعات ہو جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی طلاق شدہ زندگی گزارے۔
اللہ چاہتا ہے کہ محبت اور مودت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ زندگی گزارے، خوشگوار زندگی گزارے میرے بندے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر شوہر طلاق دے دیا، ایک طلاق ہوا ہے، تو ایک طلاق ہونے، عدت پوری ہونے تک شوہر کے پاس ہی زندگی گزار۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ جو وہاں زندگی گزارنا محال ہے، زندگی نہیں گزار سکتی ہے، ہاں، یعنی ساس سے جھگڑا ہوتے رہتا، نند کے ساتھ جھگڑا ہوتے رہتا ہے، یا خود ہسبینڈ کے ساتھ بار بار جھگڑا ہوتے رہتا ہے، دور میں رہنا ہی بھلائی ہے، تب جو ہے میکے جائے گی۔ لیکن جب تک وہ عدت میں رہے گی تب تک شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات کو، بیوی کے اخراجات کو سنبھالتے رہے۔ یہ کانسیپٹ ہمیں نہیں معلوم، اور ہم بیجا عورت کو جو ہے ستاتے ہیں، اس پر ظلم اٹھاتے ہیں۔ یا کبھی کبھی میاں بیوی کے اوپر جو ہے ایک دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، کس کا؟ فیملی کا پریشر، ان کا اپنا پریشر نہیں ہوتا، وہ نہیں چاہتے کہ طلاق ہو۔ کبھی ساس سسر چاہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے، ایسا بھی معاملہ دیکھنے میں آتا ہے، ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں۔ میاں بیوی چاہتے ہیں کہ زندگی گزارے، لیکن ماں باپ کی آپسی دشمنی ہے، ان کے ماں باپ کی، ان کی ماں باپ کی، سمجھے؟ رشتہ داری میں شادی ہوئی ہے، ماں باپ کی آپسی دشمنی ہے، اس آپسی دشمنی کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اس کی بیٹی کے ساتھ زندگی نہ گزارے، میاں بیوی الگ ہو جائے، اور مجبوراً وہ شوہر جو ہے ماں باپ کی بات میں آ کے اس کو طلاق دیتا ہے، حالانکہ دونوں چاہتے نہیں، دونوں مل کر ہی رہنا، زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ طلاق رجعی کا جو مسئلہ ہے، یعنی ایک مرتبہ طلاق دے دیا اور عدت گزار رہی ہے، تو عدت گزار جب ختم نہ ہو جائے، عدت ختم ہونے سے پہلے اگر بندہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر پرانی زندگی گزار سکتا ہے، خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن ایسا رجوع ہونے کا مسئلہ صرف 2 مرتبہ ہی ہے، اس سے ایکسٹرا نہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اور اس سے زیادہ مرتبہ طلاق دینا تو یہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ طلاق دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو کوئی 2 مرتبہ سے زیادہ طلاق دیتا ہے وہ یا تو حرام کام کا ارتکاب کی جرات کرتا ہے، یا اسے اپنی بیوی کو رکھنے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس سلسلہ کو ختم کیا گیا کہ تمہاری مرضی جب آئے طلاق کہہ دو، اور پھر جو ہے عدت سے ختم ہونے سے پہلے جو ہے اس سے پھر رجوع ہو جاؤ۔ کتنے بار کرو گے ایسا؟ عورت کے ساتھ کتنے، اس کی زندگی کے ساتھ کب تک ایک کھلواڑ کرتے رہو گے؟ اس لیے ایسا کرنا بھی ہے، چھوڑنا اور پھر جو ہے اپنانا 2 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں، اور نقصان پہنچانے کے غرض سے، بیوی کو نقصان پہنچانا ہے اس مقصد سے اگرچہ کرتا ہے تو جائز نہیں، اور اس سے زیادہ مرتبہ طلاق دینا تو یہ طلاق کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور یہ حرام کام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی میں انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حکم دیا ہے یا تو وہ بھلے طریقے سے، یعنی بھلے طریقے سے اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھ لے، بمعروف، بھلائی کے طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھے رہن سہن، اچھے سلوک کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اس جیسے دوسرے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، حسن معاملہ کرتے ہیں، حسن اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، عورتوں کے حقوق جو ادا کیے جاتے ہیں وہ سارے حقوق ادا کریں، خوشگوار زندگی گزارے، محبت اور مودت کے ساتھ زندگی گزارے، اور یہی زیادہ راجح بات ہے۔ اور اگر پسند نہیں ہے، 2 طلاق دے دیا آپ، سمجھ رہے، پسند نہیں ہے تو پھر چھوڑ دے، اسے جدا کر دے۔ کیسے؟ بے احسان، بھلے طریقے سے اس کو جدا کر دو، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ بھلائی یہ ہے کہ اس نے بیوی کو جو مال وغیرہ دیا تھا اس میں کچھ بھی واپس نہیں لے، مہر جو دیا تھا اس کو واپس نہیں لے گا۔ کب؟ یہ صورت اس وقت ہے جب شوہر خود سے طلاق دے رہا ہے۔ البتہ بیوی جب خلا لیتی ہے نا،
تو مہر واپس کرنا ہوتا ہے بیوی کو. بیوی جب خلا لیتی ہے، عورت جو اپنے طرف سے خلا لیتی ہے، وہاں پہ مہر جو ادا کیا تھا اس مہر کو ریٹرن کرنا ہے شوہر کو. یہ اور بات ہے شوہر معاف کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب شوہر طلاق دیتا ہے تو بیوی سے مہر ریٹرن نہیں لے گا. احسان یعنی بھلائی یہ ہے کہ اس نے بیوی کو جو مال وغیرہ دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس ریٹرن نہیں لے گا کہ میں نے مہر اتنے لاکھ دیے تھے، اتنے یہ جویلریز دیے تھے، یہ آرنامنٹس دیے تھے، نہیں پوچھنا دوبارہ، اس کو ریٹرن نہیں پوچھنا، اس لیے کہ ظلم ہے. یہ کچھ دیے بغیر مال لینے کے زمرے میں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو جو کچھ دیا ہے مہر میں اس میں سے کچھ واپس لے لو. یہ جائز نہیں تمہارے لیے. إِلَّا يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، مگر ایک کہ وہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرے کہ وہ اللہ کے حدوں کی قائم نہیں رکھ سکیں گے. اس میں معروف کے ساتھ خلا کرنے کا بیان ہے. اب جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی خلا لینا چاہتی تو بیوی کو بھی معروف طریقے سے خلا لینا کہ اس نے جو مہر ادا کیا تھا ریٹرن کر دو شوہر کو، جس میں شوہر کو معاوضہ لے کر طلاق دینے کی اجازت ہے کہ شوہر کہے گا کہ میں نے مہر جو ادا کی تھی مجھے دے دو، ریٹرن کرو، میں طلاق دے دیتا ہوں. تو خلا میں مہر جو ادا کیا تھا شوہر کیا کرے گا؟ ریٹرن لے گا اور بیوی اس کو ریٹرن واپس کرے گی. اس کے بعد جو ہے طلاق واقع ہو، خلا واقع ہو. اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اس کی عادات یا جسمانی بدصورتی کی وجہ سے ناپسند کرتی ہے. خلا کیوں ہوتا؟ خلا کب لیتی ہے عورت؟ عورت اپنے شوہر کو اس کی عادت، اس کی بری عادات ہے، بری خصلتیں ہیں، جسمانی بدصورت کی وجہ سے ناپسند کرتی ہو، یا ڈرتی ہو کہ اس کا شوہر اس کے حقوق کے بارے میں اللہ کی اطاعت نہ کرے گی، نہ کر سکے گی، تو وہ خلا کے ذریعے سے طلاق حاصل کر سکتی ہے. یہ گنجائش عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ تم اگر تمہیں پسند نہیں ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا تو ٹھیک ہے، مہر واپس کر دو اور خلا واپس لے لو اور وہ طلاق دے دے گا. تو یہ خلا جو ہے عورت کا حق ہے. یعنی جب عورت کا شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے، کمپرومائز ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، نو آپشن فار کمپرومائزنگ، اور انڈرسٹینڈنگ کی بھی کوئی آپشن نہیں، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی عورت، اس کو ظلم سہ رہی ہے، صبر کر رہی ہے، لیکن صبر کا دامن اب چھوٹنے والا ہے، اب صبر بھی نہیں ہو سکتا. کمپرومائزنگ بہت کر چکی، انڈرسٹینڈنگ بہت کر چکی، لیکن پھر بھی ساس کی طرف سے، نند کی طرف سے، خود شوہر کی طرف سے ظلم و ستم کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو پھر مجبوراً عورت کو حق ہے کہ آخرکار وہ خلا لے لے. میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. تو شوہر کیا کرے گا؟ مہر جو ادا کیا تھا وہ مہر ریٹرن لے گا اور طلاق دے دے گا. یہ عورت کا حق ہے، عورت کو خلا دے. اگر شوہر خلا نہیں دیتا ہے تو جو قاضی تھا، قاضی آئے گا، کہے گا کہ اس کو خلا دو. یا قاضی سے کی بات بھی نہیں مانتا ہے تو حاکم وقت کے بعد یہ فیصلہ جائے گا. اس وقت سلطنت میں وہاں جو حاکم وقت ہوگا وہ فیصلہ سنائے گا کہ اس عورت کو تم چھوڑ دو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، بس اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت جو معاوضہ دے گی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس جدائی کا بدلہ، جدائی یعنی چھٹکارا پانا چاہ رہے نا، تو شوہر کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پانے کے لیے جو مہر دیا تھا اس کو ریٹرن کر دینا. تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتا ہے جب یہ حکمت پائی جائے تب خلا مشروع ہے. تو یہ حکمت پایا جانا کہ واقعی ظلم و ستم ہو رہا اس کے اوپر، واقعی جو ہے وہ بدصورت ہے، واقعی اس کی عادات بری خصلتیں، شرابی ہے، کبابی ہے، جوا کھیلتا ہے، ہاں شراب پی کے آ کے گھر میں روزانہ پیٹتا ہے، مارتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، روزانہ ظلم و ستم اٹھاتا ہے.
جب ایسی کنڈیشن ہو تو پھر خلا لے سکتی، اور یہ خلا عورت کا حق ہے۔ تو حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اسلامی شریعت کا قانون ہے، یہ یعنی وہ احکام جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مشروع فرمایا، شریعت میں داخل کیا ہے اور حکم دیا کہ ان پر عمل کیا جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو قانون بنایا گیا طلاق کے مسائل، خلا کے جو مسائل احکام و مسائل ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خلا کے جو احکام مسائل ہیں، طلاق کے جو احکام مسائل ہیں، اس کے اپوزٹ کوئی کام کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسا شوہر ظالم ہوگا اور ایسی عورت بیوی ظالمہ کہلائے گی۔ اور اس سے بڑا وہ کون سا ظلم ہے کہ حلال سے تجاوز کر کے حرام کی حدود میں داخل ہوا جائے۔ کیا جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ظلم کی 3 اقسام ہیں، ظلم کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بندے کا ان معاملات میں ظلم کا ارتکاب کرنا جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہے، یعنی حقوق اللہ میں حد سے تجاوز کرنا، حقوق اللہ میں اللہ کے حق کی تلفی کرنا، اللہ کا حق ادا نہ کرنا۔ بندے کو وہ معاملہ جو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، جیسے توحید ہے تو شرک کرتا ہے، تو اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے اس میں اس نے ظلم کا ارتکاب کیا، ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ اللہ حقوق اللہ سے تعلق۔ ایک ہے بندے کا ظلم اکبر یعنی شرک کا ارتکاب کرنا۔ ایک تو ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات میں ظلم کا ارتکاب کرنا جو اس کے اور اللہ کے تعالیٰ کے مابین ہے، بہت ساری چیزیں، نماز کا اہتمام کرنا، باقی جتنے بھی احکام و فرائض ہے اس کی پابندی نہیں کرنا، وہ بھی ظلم ہے، ظلم کی شکل ہے۔ اور سب سے بڑی ظلم کی شکل دوسری قسم یہ ہے شرک کا ارتکاب کرنا، توحید کے اپوزٹ زندگی گزارنا۔ اور تیسری ظلم کی قسم کیا ہے؟ بندوں کے حقوق کی تلفی کرنا، حقوق تلفی کرنا، یعنی بندوں کے جو حقوق بندوں پر ہے، یعنی میرا حقوق میرے، یعنی میں کیا میرے اوپر میرے اولاد کے کیا حقوق ہے، میرے اوپر میری بیوی کے کیا حقوق ہے، میرے والدین کے کیا حقوق ہے، میرے نوکر کے کیا حقوق ہے، اسی طرح رشتہ داروں کی کیا حقوق ہے، مجھ پر جو حقوق ہے وہ عائد نہیں کرتا ہوں، میں اس کو پورا نہیں کرتا ہوں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ کیوں ہے یہاں پہ ظلم کا مسئلہ کہ میاں بیوی آپس میں ان کے جو حقوق ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیویوں کے حقوق شوہر پر جو ہے اس میں حق تلفی ہو جائے، حقوق صحیح سے ادا نہ کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ظلم کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو توبہ کے بغیر نہیں بخشتا، اور حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں آپ نماز نہیں پڑھے، سمجھ رہے، روزہ نہیں رکھے، زکوٰۃ ادا نہیں کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش سکتا ہے، بخشے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ لیکن حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے نا، بندوں کے حقوق کا مسئلہ، بیوی کا حق ادا نہ کرنا، شوہر کا حق ادا نہ کرنا، والدین کا حق ادا نہ کرنا، پڑوسی کا حق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا، مسلمانوں کا حق، یعنی اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد، اس میں اگرچہ کچھ گڑبڑی ہے، صحیح سے ہم نے حق نہیں ادا کیا، کل قیامت میں اللہ چھوڑے گا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی شوہر اگر بیوی کا حق مارا ہوگا، شوہر بیوی دونوں کو بلایا جائے گا اور بیوی کو اس کا حق وہاں دلوایا جائے گا۔ وہاں حق کیسے دلوائے گا؟ تو شوہر کی نیکیاں بیوی کو دے دی جائیں گی۔ اگر شوہر صحیح تھا، بیوی نے حق تلفی کی ہے، بیوی نے حق مارا ہے شوہر کا، تو دونوں میاں بیوی کو بلایا جائے گا اور بیوی کے جو حسنات ہوں گے، نیکیاں ہوں گے، شوہر کو دے دی جائیں گی۔ تو یہاں ہم دوسروں کے حقوق تو چھین لیتے ہیں، جیسے بھائی بہن، میراث کا مسئلہ ہے، بھائی پاورفل ہے تو بہن کو میراث سے محروم کر دیتا، پراپرٹی دیتا ہی نہیں، پراپرٹی کا شیئر کا 1 پیسہ بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ ہٹلر پنتی دکھاتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، سب کچھ ہے، اور بیچاری لاچار کیا کرے گی؟ اپنے سسرال میں زندگی گزارتی ہے کسی طریقے سے،
لیکن یہاں تو ٹھیک ہے بھائی بچ گیا، لیکن کل قیامت میں بھائی بہن کو بلایا جائے گا، اور اس بہن جس کو اس بھائی نے اس کے میراث کے حصے سے، پراپرٹی کے شیئر سے محروم رکھا تھا، اس بھائی کے جو حسنات ہوں گے، جو نیکیاں ہوں گی، اس کے بدلے میں وہ ان بہنوں کو دیا جائے گا۔ تو جن بہنوں کو پراپرٹی شیئرز نہیں ملتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں تو ناانصافی ہوئی، اللہ ناانصافی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ وہاں پہ منصف جو ہوگا نا، یہ ہمارے یعنی ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں یا پورے دنیا میں ناانصافی جو ہو رہی ہے نا، وہاں ناانصافی نہیں ہونے والا، جس کا جو حق ہے مل کر رہے گا۔ یہاں ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، گھوس دیتے ہیں، سب کچھ چلتا، کرپشن ہے پورا۔ وہاں اللہ کو کیا کرپشن کر دے گی؟ ہاں، وہاں جس کا جو حق ہے، وہ بندوں کے جو حقوق کی تلفی کوئی کیا ہوگا، اس بندے کا حق جس کو حق سے محروم کیا ہوگا اس کو بلایا جائے گا، اور جو حق چھینا ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور نیکی ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا مسئلہ؟ جس کا حق چھینا ہے نا، اس بندے کی برائی جو حق چھینا ہے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جج ہوگا، جہاں منصف اللہ ہوگا، اور اللہ کسی کے ساتھ جو ہے ناحق فیصلہ نہیں کرتا، بے انصافی نہیں کرتا ہے، پورا بدلہ دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس لیے حقوق کے سلسلے میں بہت توجہی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے حقوق کے سلسلے میں، والدین کے حقوق، ماں باپ کے حقوق۔ ہاں، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق کے سلسلے میں بہت چوکنا رہے، کیئرفل، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی بھی کیئرفل رہے، بی کیئرفل۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حق کے سلسلے میں کیئرفل رہے، اور والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق کے سلسلے میں بھی کیئرفل رہے، ہمیشہ جو ہے چاق و چوبند رہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی حق تلفی نہ ہو جائے۔ یہاں تو ہم کسی کا حق چھین لیں گے، لیکن وہاں اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہاں جو بھی فیصلہ ہوگا عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ تو ہمارا پاور، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب، ہاں، ہمارا اسٹیٹس، درجہ یہی کام آتا ہے، وہاں کچھ نہیں کام آنے والا، وہاں ہر کسی کو اس کی نیکیاں کام آنے والی۔ تو وہاں کے بارے میں سوچ لیجئے ذرا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد شوہر اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اس کے بعد شوہر اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، طلاق رجعی کا اب تک دو آپشن ہے، ٹھیک ہے، تیسرا جو طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد شوہر اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ طلاق والی عورت تین طلاق دینے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو عورت بیوی اور پہلے شوہر کے لیے حلال کب ہوتی ہے؟ عدت گزارتے ہوئے پہلی طلاق دیا، عدت گزار رہی تھی، اس عدت کے دوران شوہر رجوع کر لیا، ٹھیک، دوسری طلاق دیا، پھر کبھی انبن ہو گئی، دوسری طلاق دیا، عدت گزار رہی تھی، پھر ریٹرن کر لیا، رجوع ہو گیا شوہر، ٹھیک، دو آپشن ہے۔ پھر کبھی انبن ہوا، تیسری طلاق دیا، تو پھر یہاں گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تین طلاق کے مسئلے کو صحیح سے سمجھا نہیں، اس لیے ہمارے مسئلے آج کہاں ہیں؟ سپریم کورٹ تک جاتی ہیں اور غیر مسلم فیصلے سناتے ہیں۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے جی، جن مسئلے کا حل جو ہے شریعت میں ہے، اس کے لیے ہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اسلام کو، شریعت کو سمجھتے نہیں ہم لوگ۔ تو یہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے نا، ہمارا مسجد ہونا چاہیے،
اور ہر مسجد میں ایسے معاملات کے لیے کاؤنسلنگ سینٹر ہونی چاہیے جہاں پہ اس معاشرے اس سوسائٹی کے بزرگ لوگ ہوں اور جن کے پاس تجربہ ہو، ایکسپیرینس ہو اور انصاف کے تحت وہ فیصلہ سناتے ہیں، کسی کی حق تلفی نہ کی جاتی ہو، یا جو ہے وہاں خاندانی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ جو فیصلہ سنائے جاتے ہوں ان علماء کی کمیٹی کے مابین اور ان بزرگوں کے ماتحت میں جو ایک کمیٹی ہوتی ہے، کاؤنسلنگ کمیٹی، ان کو چاہیے کہ وہ درد مندی کے ساتھ کسی کا حق تلفی نہ کیے بغیر شوہر کے گھرانے والوں کو، بیوی کے گھرانے والوں کو بٹھائے اور کمپرومائز، ایڈجسٹمنٹ، انڈرسٹینڈنگ کرانے کی کوشش کرے۔ جب نہ ہو، جب بات بگڑنے والی ہی ہے تو آخر میں آپشن رکھے کہ طلاق دو۔ تو یہ سب مسئلہ ہمارے نجی مسئلے ہیں، ہمارے معاشرتی مسئلے ہیں، اس کا حل ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے۔ سول کورٹ، سپریم کورٹ تک نہیں جانا مسئلہ۔ کیا ہوا جی؟ خود مسلمان کو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ نہیں معلوم، کئی سالوں تک جو ہے کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے جو ہم آیت پڑھے ہیں بہت آسان مسئلہ ہے، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان، کہ طلاق رجعی ہے، 2 طلاق آپشن ہے تمہارے پاس، عدت گزارتے ہوئے اس سے پہلے تم رجوع ہو سکتے ہو 2 بار، تیسری مرتبہ بھی انبل ہو گئی اور تم طلاق دینا چاہتے ہو، طلاق دے دو۔ اب 2 طلاق کے بعد ٹھیک ہے، تم اپنانا چاہتے ہو اپنا لو ہمیشہ کے لیے، چھوڑنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑو، اپنانا چاہتے تو اچھے طریقے سے۔ ایسا ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں؟ قرآن کی آیت پر ہم عمل نہیں کرتے۔ پہلی بات، طلاق کا مسئلہ ہم سمجھے ہی نہیں آج تک۔ اس کے لیے جو شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے ان کو اسلامی احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا طلاق کے مسائل ہیں، خلا کے کیا مسائل ہیں، معاشرتی زندگی کے مسائل کو سمجھنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد نکاح کرانی چاہیے، وہ سب سے بہتر ہے کہ کیا کچھ مسائل ہیں، دین معلوم نہیں، کچھ معلوم نہیں، اور ہمارے معاشرے میں کاؤنسلنگ سینٹرز بھی نہیں ہیں۔ ایک معاشرے کے جو دیندار لوگ ہیں، دیندار بزرگ اور علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور ایک کاؤنسلنگ سینٹر کھولا جائے اور ایک ٹائم فکس کیا جائے کہ عصر سے مغرب تک روزانہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کا معاملہ ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی خلا کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا انبل کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس آؤ، ہم جو ہے حل کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ ایسا معاملہ ہوتا رہے گا تو پھر وکیلوں کے پاس جا کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سول کورٹ، سپریم کورٹ تک کی کوئی FIR درج کر کے جو پٹیشن رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کیے کہ سپریم کورٹ تک گئے، مسئلہ کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا، غیر مسلموں نے، کہ عورتوں پر اسلام میں ظلم ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، کہاں ظلم ہو رہا جی؟ اس آیت کے روشنی میں عورتوں کو بھی تو خلا کا حق ہے، ظلم کہاں ہو رہا؟ لیکن ہم لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں، مسئلے کو سپریم کورٹ تک لے گا تو سپریم کورٹ سے سوشل میڈیا میں آیا اور غیر مسلموں نے سمجھا کہ عورتوں پر طلاق ثلاثہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے۔ پھر وہاں بھی صحیح سے سمجھ، اختلافی مسئلہ، ایک مجلس کی 3 طلاق ہے یا 1 طلاق ہے؟ یاد رکھو جی، سمپل مسئلہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چاہے کتنے مرتبہ بھی کوئی طلاق دے دے، وہ ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی۔ یاد رکھو، ایک مجلس میں چاہے بندہ اپنے زبان سے طلاق 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 100 مرتبہ کیوں نہ کہہ دے، ایک طلاق ہی شمار کی جائے گی۔ اور جو 1 طلاق دیا ہے تو عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ یہ اور بات ہے، اس بیوی کو پروٹیکشن نہیں ہے، اپنے آپ کو یعنی سمجھ رہی ہے کہ ہاں میرا رہنا صحیح نہیں ہے، میکے جا سکتی ہے، لیکن وہ طلاق، 1 طلاق کی جو عدت گزار رہی ہے نا، وہ عدت گزارنے سے پہلے شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا، اور عدت گزارنے تک شوہر کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ وہ
نان و نفقہ کی ذمہ داری سنبھالے، روٹی کپڑا مکان، اس کے جو بھی اخراجات ہیں اس کے استطاعت کے مطابق وہ جو ہے اس کو ہر مہینہ پہنچاتے رہے جب تک وہ یعنی عدت گزار رہی ہے۔ اس کانسیپٹ کو ہم نے سمجھا نہیں، بے جا جو ہے یا تو شوہر کے اوپر کہیں ظلم ہوتا ہے، اور کسی کیس میں زیادہ تر عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی ستم ڈھائی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس کے بعد شوہر اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ طلاق والی عورت 3 طلاق دینے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ سمجھ رہے بات کو، اس کو سمجھنا ہے، ہم لوگ صحیح سے سمجھے نہیں، حلالہ کا کانسیپٹ آ گیا سوشل میڈیا سپریم کورٹ تک۔ شریعت کو شریعت بہت آسان ہے جی، زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے یہ۔ علماء کے نگرانی کے موجودگی میں آپ سمجھنا چاہیں گے تو بہت آسان مسئلہ ہے، لیکن اس کو کمپلیکیٹڈ بنا لیتے اور صحیح سے سمجھتے نہیں، اور بیچ میں حلالہ کے کانسیپٹ کو لاتے جو اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں، شریعت میں کہیں حلالہ جائز ہی نہیں ہے، حلالہ کا کانسیپٹ ہی ایگزسٹ نہیں ہوتا اسلام میں۔ اسلامک لٹریچر میں حلالہ کا کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہاں سے آ گئے یہ حلالہ؟ یہ ہمارے شریعت میں موجود ہی نہیں کانسیپٹ۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ شوہر اگر 3 طلاق دے دے، 3 طلاق ہو جانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے عورت کیا ہو جاتی، اس کے لیے حرام ہو جاتی۔ اب پھر اسی سے یعنی شادی کرنا چاہتا ہے، پھر اسی سے شادی کرنا چاہے تو کیا ہے، وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے گی۔ اب وہ دوسرا شوہر اگر طلاق دے تو پہلا شوہر کرے گا، دوسرا شوہر طلاق نہیں دے گا تو پہلے کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو پہلا شوہر جو ہے رجوع کرنے کا حق طلاق رجعی میں رکھتا ہے، 3 طلاق ہونے کے بعد پھر وہ رجوع کا حق نہیں رکھتا۔ اگر رجوع کا حق ہے بھی تو کب ہے آپشن، اس کی دوسری عورت، اس عورت کی دوسری مرد سے شادی ہو جائے گی، دوسرا مرد اپنی راضی سے رضامندی سے اس کو طلاق دے گا، پھر دوسرے مرد کی عدت گزارے گی، اس دوسرے مرد کی عدت گزارنے کے بعد جب وہ دوسرا مرد کا پورا طلاق کا مسئلہ ختم ہوگا تو پہلے شوہر کے پاس آئے گی۔ کوئی شوہر یہ چاہے گا؟ اب بولو، یا مسئلہ اتنا آسان ہے نا؟ کوئی شوہر چاہے گا کہ میری بیوی دوسرے کی زندگی میں جائے پھر میری زندگی میں آئے؟ اس لیے کہا گیا کہ طلاق جو ہے اللہ کے پاس حلال ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، ازدواجی زندگی کے لیے طلاق اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں جائز ہے، جب کمپرومائز نہ ہو سکے، ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکے، زندگی گزارنا دونوں کے لیے مشکل ہو جائے، میاں کے لیے بیوی کے لیے بھی، تو طلاق کا آپشن تو ہے، جائز ہے، لیکن اچھا عمل نہیں ہے یہ۔ ذرا دیکھو جی، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں نا، ان کی زندگی کیسی ہے، جہنم بن جاتی ہے زندگی۔ اور وہ عورتیں جو خوشی خوشی ان کے بہکاوے میں کہنے میں آ کے فوراً سے کھلا لے لیتی ہے نا، بعد میں پچھتاوا کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ لوگ جو بھڑکاوے کے بیان دے دے کے اس کو اکسا کے عورت کو کھلا دلوا دیتی ہے، بعد میں یہ عورت، طلاق شدہ عورت، کھلا لینے والی عورت ادھر ادھر بھٹکتی ہے اور جہنم کی زندگی سے بھی بدتر زندگی ہوتی ہے۔ اسے یہ ہمیشہ محسوس ہوتا ہے اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی، اور ایسا ہوتا بھی ہے، سوسائڈ اٹمپٹ کرتی ہیں عورتیں۔ کتنے کیسز ہیں ہمارے سامنے کہ خوشی خوشی خلا تو لے لیے لیکن بعد میں زندگی جو ہے بہت دشوار گزری، اور یہاں نوبت یہاں تک آئی کہ مینٹلی ڈپریسڈ ہو کر عورت نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا، مینٹلی ڈپریسڈ کا ایک ریزن ہے۔ طلاق کے بعد خوشگوار زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اس لیے یہ عمل حلال تو ہے لیکن اللہ کے پاس پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ کوئی بندہ تیسری طلاق دے دے تو اس کے لیے جائز نہیں، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں وہ عورت جس کو 3 طلاق دے دیا، جس عورت کو 3 طلاق دے چکا ہے وہ شوہر، اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حرام ہمیشہ کے لیے۔ اب اگر وہ پہلا شوہر شادی بھی کرنا چاہے تو کنڈیشن کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اس عورت کی شادی دوسرے مرد سے ہوگی۔ دوسرا مرد بھی کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ دوسرا جو شوہر ہے وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پھر اگر دوسرا شوہر بھی ہم بستری کرنے کے بعد، دیکھو جی، دوسرا مرد بھی ہم بستری کرنے کے بعد، مباشرت کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے تو دونوں کو دوبارہ ایک ساتھ ہو جانے میں، یعنی عورت کو پہلے شوہر کے ساتھ نیا نکاح کرنے کا واپس آ جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ 3 طلاق دے دیا مرد، پہلا شوہر 3 طلاق دے دیا، بیوی کی عدت ختم ہو گئی، بیوی دوسری شادی کرتی ہے، وہ عورت دوسری شادی کرتی ہے، اور وہ دوسرا مرد اس کے ساتھ مباشرت سیکسول انٹرکورس کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ طلاق رضامند ہو کے طلاق دیتا ہے کہ اب مجھے تو پسند نہیں، طلاق دے دیتا ہے رضامندی کے ساتھ، پھر جو اس کی عدت گزارتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس جیسے نوبت نہ لائے، خوشگوار زندگی نصیب عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پھر اگر دوسرا شوہر بھی ہم بستری کے بعد اسے طلاق دے دے تو دونوں کو دوبارہ ایک ساتھ ہو جانے میں، یعنی پہلے شوہر کے پاس اس عورت کو جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نو پرابلم، اس شرط کے ساتھ کہ اب وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم رکھ۔ اب جائیں گے بھی تو پھر کون سے شرط کے ساتھ جائیں گے کہ اب ہم لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، ہم لوگ آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ جب تک کیا ہوتا جی دونوں کی حالت، ذرا سوچو۔ جنہیں اللہ جاننے والوں کے لیے کھول کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کا قانون ہے، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عقل رکھنے والے ہیں، جو علم والے ہیں، ان کو ہر چیز واضح کر کے ایکسپلین کرتا ہے، ایکسپلینیشن واضح طور پر دیتا ہے۔ تو یہ حلالہ کی جو ہے نا، حلالہ کا کانسیپٹ اسلام میں حرام ہے۔ حلالہ کیا ہوتا جی؟ شاید آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ حلالہ میں کرتے کیا ہے؟ طلاق واقع ہو جاتا ہے، طلاق واقع ہو جانے کے بعد پہلے شوہر کے لیے تو ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہے۔ اب حلال ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ پہلے شوہر کے لیے وہ بیوی حرام ہے نا، اب پھر دوبارہ سے اس شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو بیچ میں اس کے خاندان والے کیا کراتے ہیں؟ کسی دوسرے مرد کے پاس جاتے ہیں اور اس سے شادی کرواتے ہیں، اور شادی کروانے کے بعد اس سے ہم بستری کرتا ہے وہ دوسرا مرد، پھر جو ہے کہتے ہیں کہ یہ پہلے مرد کے لیے، شوہر کے لیے حلال ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ ہو، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ یعنی عورت کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور عورت چاہے نہ چاہے، سمجھ رہے مسئلہ یہاں ہے، عورت نہ چاہتے ہوئے اس پہ مجبور کیا جاتا، اور اس کو ایک عبادت سمجھا جاتا ہے، جس طریقے سے النکاح من سنتی سمجھا جاتا نا، حلالہ کو بھی شریعت سمجھ کے کروایا جاتا ہے وہ کام، یہی تو مسئلہ ہے۔ تو حلالہ اسلام میں حرام ہے، حلالہ نکاح نہیں ہے، حلالہ زنا ہے، یہ بات یاد رکھو، حلالہ نکاح نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، زنا ہے، کھلم کھلا واضح زنا ہے۔ ایک رات کے لیے نکاح کر کے شوہر کے حلال کرنا زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف ایک رات کے لیے کسی دوسرے شوہر کے پاس جا کے سوتی، نعوذ باللہ من ذالک، اور خاندان والے خوشی خوشی کرواتے اور وہاں پہ بیچاری مجبور ہوتی ہے۔
تو یہ عورتوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور یہ زنا ہے، کھلم کھلا زنا ہے، یہ حرام کام ہے۔ اور حلالہ کرنے والے کرائے کے سانڈ ہیں، کرائے کے سانڈ ہیں۔ کرائے کے سانڈ کو لیا جاتا نا جی، کرائے کا سانڈ کیا ہوتا مطلب، یعنی جانور ہے، اس جانور کو جو ہے پریگننٹ کروانا ہے تو کرائے پہ سانڈ کو لاتے ہیں، اور کرائے پہ لا کے اس سے پریگننٹ کروایا جاتا ہے، اس سے جو ہے یعنی مباشرت کروایا جاتا ہے۔ تو سانڈ کو کرائے پہ بلوایا جاتا ہے اس جانور کو حاملہ کرنے کے لیے۔ تو کہا گیا مثال کے طور پر کہ کرائے کے سانڈ ہے جو پیسے لے کے جو ہے ایک رات جو ہے کسی دوسرے عورت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، زنا ہے، کلم کلا ہے۔ اور لوگ اس کو شریعت سمجھ رہے ہیں۔ پھر سے بول رہا ہوں، اسلامی شریعت میں حلالہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے، واضح زنا ہے، اور وہ حلالہ کرنے والا جو بندہ ہے دوسرا آدمی، اس کو کہا گیا کہ یہ کرائے کے سانڈ کے معنی۔ کرایہ سانڈ جو ہوتا ہے نا، اس سانڈ کو کرائے پر لایا جاتا ہے اور جانور کو حاملہ کرنے کے لیے، اور پھر جب مباشرت ہو جاتی ہے پھر اس کو لے لیں، پھر واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو حلالہ کرنے والوں پر یاد رکھو، حلالہ کرنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ حدیث میں سنن ابن ماجہ کی حدیث کتاب النکاح حدیث نمبر 1936 حسن درجے کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم بالتیس المستعار، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال والمحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له، کیا میں تم لوگوں کو کرائے کا سانڈ نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتائیے، ضرور بتلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے جو حلالہ کرتا ہے، یہ کرائے کا سانڈ ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فیملی ممبرز جو بیچاری کو لے جاتے ہیں کسی اور کے پاس حلالہ کروانے کے لیے، تو فیملی ممبرز کے اوپر بھی اللہ اور رسول کی لعنت برستی ہے، اور جو بندہ حلالہ کرتا ہے، ایک رات سوتا ہے نکاح کر کے، اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو شریعت کو ہم نے صحیح سے سمجھا نہیں، اور خواہ مخواہ جو ہے سوشل میڈیا میں، سپریم کورٹ میں ہماری شریعت بدنام ہو گئی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم بیویوں کو پہلی یا دوسری طلاق رجعی دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے لگے، تو ان طلاق دی ہوئی بیویوں کو نیک نیت کے ساتھ اپنے نکاح میں باقی رہنے دو۔ 2 طلاق ہو گئی ہے، یعنی اس سے پہلے جو آیتیں تھی اسی کا ریپیٹیشن ہے یہاں پہ بات، کہ اگر تم بیویوں کو پہلی یا دوسری طلاق دے دو، طلاق رجعی جہاں رجوع ہونے کا آپشن ہوتا ہے، طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے لگے، تو ان 2 طلاق دی ہوئی بیویوں کو نیک نیت کے ساتھ اپنے نکاح میں باقی رہنے دو، یا انہیں بھلائی کے ساتھ معروف طریقے سے ان پر احسان کرتے ہوئے طلاق دے دو۔ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک کے رکھو، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے بار بار رجوع کرنا یہ درست نہیں ہے کہ تم ان پر زیادتی کر سکو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ جو شوہر ایسا کرے گا عورت کے ساتھ، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں یعنی احکام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس قرآن و حدیث کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے، جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق دے دو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب اس کے لیے حلال نہیں وہ عورت اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے شوہر سے اس کے سوا، یعنی وہ عورت دوسرے شوہر سے صحیح نکاح کرے اور وہ شوہر اسے ہم بستری بھی کرے. تو اس لیے کہ اہل علم کے اجماع کے مطابق نکاح شرعی اس وقت نہیں صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں عقد اور مجامعات نہ ہو. تو شریعت میں نکاح کس کو کہتے ہیں معلوم؟ عقد اور مجامعات ہونا ہے تبھی نکاح ہوگا. تو ہم بستری کرے گا دوسرا مرد جو ہے، یعنی 2 طلاق دینے کے بعد تیسرا طلاق بھی دے دیا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی عورت. اور اگر سے پھر سے اسے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کا آپشن یہی ہے کہ وہ دوسرے مرد سے شادی کرے اور دوسرا مرد اس سے ساتھ نکاح کرے گا اور پھر جو ہے مجامعات مباشرت بھی کرے گا. پھر وہ طلاق دینا چاہے تو طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزارے گی، پھر جب جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. لیکن ایک رات کے لیے جو یہ سب کرایا جاتا ہے، حلالہ کا جو مسئلہ ہے نا، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا، یہ اسلام میں جائز ہے. اور یہ بھی ہے کہ نکاح ثانی جو ہے نا رغبت سے کیا گیا، انٹرسٹ سے کی گئی نکاح ہو. حلالہ میں انٹرسٹ سے نکاح ہوتا کیا؟ اس عورت کو انٹرسٹ کے ساتھ لے جایا جاتا وہاں پہ، وہ عورت نہ چاہتے ہوئے مجبوراً جاتی ہے، خاندان کا پریشر ہوتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ دوسری نکاح انٹرسٹ کے ساتھ کیا گیا، یعنی کرنے والا بھی انٹرسٹ دکھایا ہے اور کرنے والی عورت بھی انٹرسٹ دکھایا اس نکاح میں، دوسرے نکاح میں. اگر یہ نکاح پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی نیت سے کیا گیا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، حلالہ جائز نہیں ہے. اس نیت سے نکاح کرنا کہ پہلے شوہر کے پاس جانا ہے، دوسرے شوہر سے نکاح کرنا، یہ جائز ہی نہیں، یہ حلالہ ہو جائے گا کانسیپٹ. اور نہ اس نکاح سے عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، اس نیت سے نہیں کرے گی، بلکہ انٹرسٹ کے ساتھ دوسرے شوہر کو اپنائے گی وہ، اور پھر دوسرا شوہر اس کو بھی انٹرسٹ کے ساتھ اپنائے گا. پھر جو ہے جب مسئلہ آ جائے گی طلاق کی تو طلاق دے گا، پھر وہ عدت گزارے گی، پھر جا کے یعنی وہ مباشرت کرے گا، جو مجامعات کرے گا، پھر جو ہے وہ طلاق دے گا، پھر یہ عدت گزارے گی دوسرے شوہر کے لیے، پھر جو ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. تو یہ ساری چیزیں انٹرسٹ کے ساتھ ہونا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی صرف پہلے شوہر کے لیے پاس جانے کے لیے ایک رات کے لیے شادی کروا دینا، یہ حلالہ ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، کھلم کھلا زنا ہے. اگر اس طلاق شدہ عورت سے کوئی دوسرا آدمی نکاح کر لیتا ہے اور اس سے جمع بھی کرتا ہے، ہم بستری بھی کرتا ہے، پھر اسے طلاق دے دیتا ہے اور وہ طلاق شدہ کی عدت پوری ہو جاتی ہے، دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت پوری ہو جاتی ہے، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے گناہ ہو ان دونوں پر کہ وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. خوشی خوشی دوسرے شوہر کو بھی اپنا لے، خوشی خوشی دوسرا شوہر اس کو اپنا لے، پھر طلاق ہو جائے، یہ جو ہے کہیں نظر نہیں آتا. اب جو ہے جب دوسرے شوہر کی عدت بھی پوری گزار لے گی، وہ ایک تو پہلے شوہر کے لیے پھر جو ہے رجوع کرنے کا آپشن ہوگا، پھر نکاح کی تجدید کر لیں گی، نکاح جدید کیا جائے گا، پھر سے اثرینو نیا نکاح کروایا جائے گا پہلے شوہر سے. اور یہ بھی کیا رضامندی کے ساتھ ہونا، خوشی خوشی نکاح ہونا پہلے شوہر کے ساتھ، دوسرے شوہر کے طلاق کی عدت گزارنے کے بعد. کیونکہ یہ جو تراجع ہے، ملنا ہے پھر سے، تو یہ پھر سے جو رجوع کرنا چاہتے ہیں دونوں کی رضامندی شامل ہو اس میں، ان کے آپس کے رجوع میں یقین شرط ہو ان یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو ہم قائم رکھیں گے، اللہ کی حدود کو ہم کراس نہیں کریں گے، قانون کی باؤنڈری کراس نہیں کریں گے، شریعت کے باؤنڈری میں رہیں گے، شریعت کے دائرے میں زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کے حقوق آپس میں تقسیم کرتے، ان کے حقوق ان کو دیتے رہیں گے، بجا لاتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، قانون کو قائم رکھنے کی صورت یہ ہے
کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں اور وہ اس طرح کہ وہ دونوں اپنے سابقہ رویہ پر شرمندہ ہو، ارے کہ ہم لوگ جو کیا بہت غلط کام کیا تھا، اب جو خوشی خوشی زندگی گزارے، جو پچھلا جو بھی ہوا پاسٹ میں اس کو بھول جانا ہے، اس پر شرمندگی کا احساس ہونا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو جدائی پیدا ہو گئی وہ ساری چیزوں کو بھول جانا ہے، اور پھر یہ عزمہ اور حوصلہ کرنا ہے کہ اپنے کیریکٹر کو چینج کر لیں گے، ایک دوسرے کے تعلق سے جو رویہ ہے اس کو تبدیل کر لیں گے اور اچھی معاشرت اختیار کریں گے، اچھی ازدواجی زندگی پھر سے ہم زندگی گزاریں گے، یہ تہیہ کر لینا، تب ان کے ایک دوسرے کے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے قانون کو صحیح سے قائم نہیں رکھ سکیں گے، ایک دوسرے کا حق صحیح سے ادا نہیں کر سکیں گے، تو پھر ان پر گناہ ہوگا، پھر ویسے ہی زندگی پہلے جیسا مارنا پیٹنا برا بھلا کہنا، ویسے ہی زندگی ویسے ہی ٹارچر کرنا، مینٹلی فزیکلی ٹارچر کرنا، پہلے ویسے ہی زندگی ہے، تو پھر جو یہ نکاح کرنے کا مقصد ہی نہیں، اور ایسا فیصلہ لینا، ایسا اقدام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت سے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ جب وہ کسی معاملے میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پر چھوٹے یا بڑے عہدے کو قبول کرنے کے وقت، یہ عہدہ قبول کرنا ہے نا، یعنی آپ ایک جو ہے ایک ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، بیوی ذمہ داری قبول کر رہی ہے کہ میں شوہروں کی ذمہ داری جو بھی ریسپانسبلٹیز ہے اس کو صحیح کما حق و ادا کروں گی، اور بیوی اپنی ریسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اپنے عہدے کو قبول کر رہا ہے کہ میری ریسپانسبلٹی ہے کہ بیویوں کے حقوق کو ادا کروں، تو یہاں جو ہے سوچ و وچار کے ساتھ اور اس کی جو حیثیت ہے، استطاعت ہے کہ میں واقعی اس کے حقوق ادا کر سکوں گا، لیکن سوچ و وچار کے ساتھ فیصلہ لینا چاہیے، نکاح کا فیصلہ، آگے بڑھ کر ذمہ داری جو قبول کرنا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تو ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں، ایک بار سوچ لینا ہے اپنے، کیونکہ ہماری فطرت کیا ہم کو معلوم ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے قانون ہے، یہ شریعت کا باؤنڈری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا ہے، یبینھا لقوم یعلمون، وہ اسے جاننے والے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، کیونکہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ان کا احکام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں اہل علم کی جس فضیلت کا بیان ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حدود کی توضیح بیان کر دی، اس کی تبیین بیان کر دی، ان کے ساتھ مختص کیا۔ اس آیت میں وہی لوگ مقصود مراد ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ ان حدود کی معرفت حاصل کرے، اس کی جانکاری ہو، طلاق کے مسائل کو سمجھنا ہے، خلا کے مسائل کو سمجھنا ہے، حلالہ جائز نہیں اس کو سمجھنا ہے، شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے کیا کچھ اصول و ضوابط ہے اس کو شادی سے پہلے سمجھنا ہے، یا کم سے کم شادی سے پہلے ان کے گھر والے جو ہوتے ہیں بتانا اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، دولہا کو دلہن کو، کہ دیکھو شادی شدہ والی زندگی یہ ہے مسائل پیش ہوتے ہیں، اسلام نے اس کا فیصلہ یہ سنایا ہے، اسلام کا یہ حدود ہے، اسلام کا یہ قانون ہے، ساری چیزیں سمجھانا ہے۔ ہم کچھ نہیں سمجھاتے، اچانک جو ڈیورس کا مسئلہ آتا ہے اور کورٹ کچہری کی چکریں کاٹتے ہیں، سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور خواہ مخواہ جو ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں پر ظلم کرتا ہے، ایسی بات نہیں، شریعت کو ہم نے سمجھا نہیں، اور شریعت الٹا بدنام ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ پھر اس بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرماتے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے، یعنی جب تم اپنے بیویوں کو ایک طلاق رجعی یا 2 طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنے عدت کو پہنچ جائے، یعنی وہ اپنی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رکھ لو، یا تو کیا کرنا ہے، شائستہ طریقے سے حسن اخلاق کے ذریعے ان کو رخصت کر دینا ہے،
یعنی یا تو تم ان سے رجوع کرو یا تمہاری نیت نیک نیت ہونی چاہیے کہ تم ان کے حقوق پورے کرو گے، یا تو ان کو بغیر رجوع کیے اور بغیر نقصان پہنچائے ان کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو ان پر، یعنی تم اپنے اس کام میں حلال سے تجاوز کر کے حرام میں آگے نہ بڑھو۔ حلال سے مراد معروف طریقے سے بیوی کو روک لینا ہے اور اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا ہے، حرام سے مراد اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو بیوی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے پھر ایکسپٹ کر لینا یہ جائز نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو آدمی ایسا کرے گا یقیناً اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یعنی حقوق اللہ تو حقوق العباد میں اس نے حق تلفی کی، بیوی کا حق چھینا۔ اگر حق مخلوق کی طرف لوٹتا ہو تو ضرور اس کے نقصان اس شخص کی طرف لوٹے گا جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو شوہر کو اس کا نقصان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے آیات کے ساتھ احکام کے ساتھ ہنسی مذاق مت پڑھو، ہنسی مذاق مت اڑاؤ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حدود کو مقرر کیا ہے اور نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ جو حدود ہیں، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، حلالہ جو جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ازدواجی زندگی، اسی لیے جی اسلام میں جو ہے نا کتاب النکاح ایک چاپٹر ہی ہے، کتاب الطلاق ایک چاپٹر ہی ہے۔ تو یہ سارے انسانوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے شادی سے پہلے، یا کم سے کم شادی جب قریب ہو تو اس وقت جو ہے سمجھا دینا چاہیے دولہا دلہن کو کہ یہ طلاق کے مسائل، یہ خلا کے مسائل ہے، سمجھانا چاہیے کہ مطلب کیا، ان کو تعلیم دینا کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یا جو کم سے کم طلاق کی جو نوبت آتی ہے اس ٹائم میں کم سے کم اسٹڈی کر لینا چاہیے کہ کیا ہے اسلامی شریعت۔ ہم وہ سب اسٹڈی نہیں کرتے، صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، اور وکیلوں کے پیچھے پڑتے وہ لاکھوں لوٹ لیتا ہے، پھر ہائی کورٹ سول کورٹ تک جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، زبان سے عام طور پر حمد و ثنا کے ذریعے سے، دل سے اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اور اعضاء کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت میں مصروف کرنا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے تم پر کتاب حکمت سے اتارا ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی قرآن و سنت کے ذریعے، یعنی قرآن آیات اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے تمہارے لیے بھلائی کی راہیں ہیں، واضح کر دی ہے، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، ساری چیزیں کی وضاحت کر دی ہے، ان پر گامزن ہونے کی تمہیں ترغیب دی ہے، تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تمہارے سامنے برائی کے راستے بھی واضح کر دیے کہ کیا کیا برائی کے راستے ہیں، اور ان پر چلنے سے بھی اللہ ڈرایا ہے، اور اس نے تمہیں اپنی معرفت سے نوازا، اور تمہیں اپنے اولیاء اور اپنے تمہارے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، اس کے بارے میں بھی اپنی عادت اور اپنے طریقے سے آگاہ کیا، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ بہرحال دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تبلیغ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو مرتے دم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔